وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 96 سے لے کر 100 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ أحل حلال کیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، صید البحر سمندر کا شکار، وطعامه اور اس کا کھانا۔ یہ اجازت محرم اور غیر محرم سب کو ہے۔ محرم صرف خشکی کے جانوروں کا شکار نہیں کر سکتا۔ سمندر کی شکار کی اجازت میں غالباً مصلحت یہ ہے کہ اگر سمندر میں زیادہ راہ ختم ہو جائے تو سمندر میں مزید زیادہ راہ کا حصول خشکی کی نسبت بہت مشکل ہوتا ہے۔ صیدن سے مراد زندہ جانور اور طعاموں سے مراد وہ مردہ مچھلی وغیرہ ہے جسے سمندر یا دریا باہر پھینک دے یا پانی کے اوپر آ جائے۔ جس طرح کہ حدیث میں وضاحت ہے کہ سمندر کا مردار حلال ہے۔ متاعا لکم تمہارے فائدے کے لیے، وللسیارہ اور مسافروں کے لیے ہے، وحرم اور حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، صید البر خشکی کا شکار، ما دمتم جب تک تم ہو، حرما حالت احرام میں، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، الذی وہ ذات کے، الیہ اس کی طرف، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اس آیت کی روح سے تمام سمندری جانور حلال ہیں، البتہ مینڈک اور مگرمچھ یا اسی قبیل کا کوئی اور جانور جو پانی اور خشکی دونوں جگہ زندہ رہ سکتا ہو، ان کی علت میں اختلاف ہے۔ مزید یہ کہ ان سمندری جانوروں کو ذبح کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ وہ پانی سے جدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، اور اگر چند لمحے زندہ بھی رہیں تو بھی انہیں ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے مچھلی خواہ وہ زندہ ہو یا مر چکی ہو، ہر حال میں حلال ہے، اور اگر زندہ مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے تو وہ چند ساعت کے بعد خود بخود مر جاتی ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، ذلك لتعلموا ان اللہ يعلم ما في السماوات وما في الارض وان اللہ بكل شيء علیم۔ جعل اللہ بنایا اللہ نے، الکعبۃ کعبہ کو، البیت الحرام احترام والا گھر۔ کعبہ عربی زبان میں چوکور مکان کو کہتے ہیں۔ کعبہ کے ساتھ البیت الحرام کا لفظ اس لیے لگایا گیا ہے تاکہ وہ خاص مکان کو ظاہر کرے، اور کعبہ کو البیت الحرام اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی حدود میں شکار کرنا، درخت کاٹنا وغیرہ حرام ہے۔ اسی طرح اس میں اگر باپ کے قاتل سے بھی سامنا ہو جاتا تو اس سے تعرض نہیں کیا جاتا تھا۔ بیت اللہ شریف ظاہری طور پر بھی پوری کائنات کا مرکز ہے، اور روحانی طور پر بھی یہ اہل اسلام کا مرکز ہے۔ جب تک مسلمان اس کی مرکزیت کو قائم رکھیں گے، خود انہیں دنیا میں مرکزی حیثیت حاصل رہے گی، اور جب یہی مرکزیت ٹوٹ گئی تو مسلمان بھی دنیا میں ذلیل ہو کر رہ جائیں گے۔ مقام افسوس ہے کہ اہل اسلام کی یہ مرکزیت ایک عرصے سے ختم ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں مسلمان ہر مقام پر ذلت کی علامت بن رہے ہیں۔ بیت اللہ شریف کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسانوں کی اصلاح، تکمیل اخلاق، روحانیت اور علوم ہدایت کا مرکز بنایا ہے۔
اس زمین میں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشات ہوئی۔ قرآن کریم یہی نازل ہوا۔ اسی بیت اللہ کو ہمیشہ کے لیے نمازوں کا قبلہ مقرر کیا گیا، اسے حج و عمرہ کا مرکز بنایا گیا، لہذا یہ لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ اور اللہ تعالی جل شانہ کے شعائر میں سے ہے۔ اس کی شرف و عزت قرب قیامت تک قائم رہے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر حبشہ کا موٹی پنڈلیوں والا ایک ظالم انسان اس پر حملہ آور ہو کر اسے گرائے گا، اور اس کے بعد جلد ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جب تک کعبہ شریف اور دیگر شعائر اللہ کی عزت حرمت اور مرکزیت قائم ہے، دنیا قائم ہے، اور جب یہ نہ رہے گی تو دنیا بھی باقی نہیں رہے گی۔ قیام کا ذریعہ للناسی، لوگوں کے لیے۔ الناس سے مراد اس دور کے اور اس سے پہلے اور پچھلے قیامت تک کے لیے سب لوگ مراد لیے جائیں۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ کعبہ کا وجود کل عالم کے لیے قیام اور بقا کا باعث ہے، اور دنیا کا وجود اسی وقت تک ہے جب تک خانہ کعبہ اور اس کا احترام کرنے والی مخلوق موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوگا کہ یہ کارخانہ عالم ختم کر دیا جائے تو اس وقت بیت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا۔ والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں کو، والہدیہ، اور حرم والی قربانی کو، والقلائد، اور پٹے والے جانوروں کو بھی۔ قربانی کے جانوروں کے گلے میں علامتی طور پر کوئی پٹا لٹکا دیا جاتا تھا، اور اونٹ ہوتا تو اس کے کوہان سے خون نکال کر اسی کوہان پر مل دیا کرتے تھے۔ ایسے جانوروں کو بھی لوگ ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ ذالک، یہ اس لیے، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ، یقیناً اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما، جو کچھ، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وما، اور جو کچھ، فی الارض، زمین میں ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ، بکل شیء، ہر چیز کو، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی جل شانہ نے 4 چیزوں کو لوگوں کے قیام اور امن و سکون کا سبب بتایا ہے۔ یہ چیزیں پہلے بھی اس طرح محترم تھیں جس طرح آج ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ رب العزت نے انسانوں کے امن و سکون کے لیے لوگوں کے دلوں میں ان 4 چیزوں کی عزت و حرمت ڈال رکھی تھی۔ وہ 4 چیزیں یہ ہیں: خانہ کعبہ، ماہ ذی الحجہ، قربانی کے جانور اور جانوروں کے گلے میں ڈالے ہوئے پٹے۔ قربانی کے جانور اور جانوروں کے گلے میں ڈالے ہوئے پٹے یا ہار، جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ قربانی کے جانور ہیں۔ قبل از اسلام عرب قوم بڑی اکھڑ، جاہل اور فسادی تھی۔ اللہ تعالی جل شانہ نے ان کی زندگی میں تھوڑا سا امن اور سکون بحال کرنے کے لیے ان 4 چیزوں کی حرمت ان کے دلوں میں ڈال رکھی تھی۔ یہاں اس آیت میں صرف ایک مہینہ یعنی ذی الحجہ کا ہی ذکر ہے، مگر بعض جگہ یہ 4 مہینے کو کہا گیا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں تو 4 مہینے ہی سمجھے جاتے تھے۔ وہ لوگ ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑے بند کر دیتے تھے اور امن و سکون سے تجارتی قافلے آتے جاتے، اور وہ لوگ سال بھر کا روزگار حاصل کر لیتے۔ مکہ تو ویسے اللہ تعالی جل شانہ نے برکتوں اور رحمتوں والا شہر بنا رکھا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ اعلموا، جان لو، ان، کہ بے شک، اللہ شدید، سخت، العقاب، سزا دینے والا ہے، وان، اور بلا شبہ، اللہ غفور، بہت بخشنے والا ہے، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا اعلموا ان اللہ شدید العقاب، یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالی جل شانہ سخت گرفت کرنے والا ہے۔ اگر اس کے اصولوں کو توڑو گے تو اس کی پکڑ بھی آئے گی، جس طرح احرام کے قانون توڑنے پر تاوان عائد کیا گیا ہے۔
اسی طرح کعبہ کی مرکزیت کو نظر انداز کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت آ سکتی ہے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف رجوع کرو گے، اس کے احکام کی پیروی کرو گے، اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ گے، تو پھر وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کرنے والا اور نہایت مہربان بھی ہے۔ گویا وہ دونوں صفات کا مالک ہے، وہ شدید العقاب بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، ما نہیں ہے علی الرسول رسول پر، یعنی رسول کے ذمے، الا البلاغ مگر صرف پہنچا دینا پیغام کا، یعنی رسول کی ذمہ داری صرف اللہ کے احکام کو پہنچا دینے تک ہے۔ آگے ان احکام کی فرمانبرداری کی ذمہ داری تم پر ہے۔ اگر تم نافرمانی کرو گے تو رسول تمہاری اس نافرمانی سے بری ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری اعمال و اقوال کے علاوہ باطنی خیالات تک سے واقف ہے کہ تم میں اس کی اطاعت کا جذبہ کیسا ہے اور کتنا ہے۔ واللہ اور اللہ یعلم وہ جانتا ہے، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کچھ تکتمون تم چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے رسول بھیج دیے ہیں، مگر ان کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ تمہیں اچھی بری راہوں کا فرق بتا دیں۔ تمہارا کام ہے عمل کرو یا نہ کرو، مگر ہمیشہ یاد رکھو کہ تم اللہ سے کچھ بھی چھپا کر نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اس کا علم اتنا وسیع اور زبردست ہے کہ وہ ہر بات اور ہر چیز کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ قل کہہ دیجئے، لا یستوی نہیں برابر ہو سکتے، الخبیث ناپاک، والطیب اور پاک، ولو اگرچہ، اعجبک آپ کو تعجب میں ڈالے، کثرت الخبیث کثرت ناپاک کی۔ خبیث ناپاک سے مراد حرام یا کافر یا گناہ گار ہے، طیب پاک سے مراد حلال یا مومن یا فرمانبردار عمدہ چیز ہے، یا یہ ساری مراد ہو سکتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس چیز میں خبث ناپاکی ہوگی وہ کفر ہوگا، فسق فجور ہوگا، اشیاء و اقوال ہوں، کثرت کے باوجود وہ ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن میں پاکیزگی ہو، یہ دونوں کسی صورت میں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے خبث کی وجہ سے اس چیز کی منفعت اور برکت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ جس چیز میں پاکیزگی ہوگی اس سے اس کی منفعت اور برکت میں اضافہ ہوگا۔ فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ حرام مال چاہے زیادہ ہو وہ تھوڑے حلال مال کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسی میں برکت اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا ہے، اس لیے مال حرام کی کثرت سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت میں اگرچہ بظاہر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن اصل خطاب امت سے ہے۔ بعض مفسرین کی نام رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ یہاں خبیث اور طیب سے مراد صرف حلال و حرام مال ہی نہیں ہے، بلکہ اچھے اور برے انسان بھی ہیں، یعنی ایمان نہ لانے والوں کی کثرت اور حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے والوں کی یا دولت کی بہتات سے متاثر نہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان لانے والے اور ایمان نہ لانے والے اور حلال و حرام برابر نہیں ہو سکتے۔ ہیرے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پتھر کی چٹان سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے، صرف کثرت اور قلت سے ان کی قیمت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان تمام چیزوں اور کام کو خوب اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو اور اللہ بھی ناراض نہ ہو۔ صاف ظاہر ہے ایسی لوگ عقل مند کہلانے کے قابل ہوتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔